بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی ہماری ویڈیو انتہائی اہم ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو ایک ایسی شخصیت کے متعلق ہے جو قرآن کے اندر مذکور ہے، اور قرآن نے اس کا نام ظلم، جبر اور اقتدار اور زیادتی کے تسلط کے طور پر اور بطور استعارے کے ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بہت سی شخصیات کے نام موجود ہیں، جن میں سے ایک یہ نام بھی ہے۔ میری مراد حامان سے ہے۔ اکثر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہم نے حامان کا نام قرآن میں پڑھا ہوگا یا کئی مقامات پر سنا بھی ہوگا، لیکن شاید ہم نے کبھی اس بات کی تلاش اور جستجو نہیں کی کہ یہ حامان کون تھا اور قرآن نے اس کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیوں کیا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے اپنے اس موضوع کو۔ تاریخ کے پردوں میں کچھ کردار ایسے بھی چھپے ہیں جن کا ذکر صرف کتابوں میں نہیں بلکہ آسمانی صحائف تک میں موجود ہے۔ ایک ایسا شخص جو فرعون کے ساتھ کھڑا رہا، جس نے مظلوموں پر ظلم کیا اور آخر کار تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیا گیا، وہ تھا حامان۔ قرآن کریم میں حامان کا ذکر بار بار آتا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جو فرعون کا نہ صرف وزیر تھا بلکہ اس کے اقتدار، اس کے ظلم اور اس کے غرور کا اہم ستون تھا۔ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام سے ٹکرایا تو اس کے ساتھ سب سے مضبوط جو نام کھڑا نظر آتا ہے وہ حامان ہی کا تھا۔ قرآن کی سورہ قصص میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور ہم نے فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو ہلاک کر دیا۔ حامان صرف ایک عام وزیر نہیں تھا، ریاستی پالیسیوں کا نگہبان، ظالمانہ نظام کا محافظ، فرعون کے سیاسی منصوبوں کا معمار۔ جب فرعون نے غرور سے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک اونچا محل بنا تاکہ میں موسیٰ کے خدا تک پہنچ سکوں، سورہ غافر میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ یہ جملہ صرف تعمیر کا حکم نہیں تھا بلکہ فرعون کے تکبر، اس کے خدا بننے کے دعوے اور حامان کی اندھی اطاعت کی علامت تھا۔ قرآن کریم میں حامان کو 5 جگہ پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا: سورہ قصص، سورہ غافر، سورہ عنکبوت، سورہ فجر، اور اسی طرح دیگر مختلف مقامات پر بھی اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا۔ قرآن کے مطابق حامان طاقت کے نشے میں تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا دشمن تھا اور حق کو دبانے والوں میں شامل تھا۔ یہاں ایک دلچسپ بات سامنے آتی ہے کہ بائبل میں فرعون کے ساتھ حامان نام نہیں ملتا، بلکہ حامان کا ذکر کتاب استیر یعنی ایستھر میں ملتا ہے، لیکن وہ ایک مختلف دور کا شخص تھا۔ فارسی سلطنت میں سائرس کے دربار میں ایک بنی اسرائیل کے دشمن کی حیثیت سے۔ چنانچہ قرآن والا حامان مصر کے دور فرعون کا آدمی تھا، جبکہ بائبل والا حامان فارسی دربار جو کہ بہت بعد کا زمانہ تھا اس دور کا تھا۔ مغربی مستشرقین نے اعتراض اٹھایا کہ یہ تضاد ہے، لیکن تاریخی تحقیق نے بتایا کہ مصر کے آثار قدیمہ میں ہمن یا حمان جیسے نام ملتے ہیں جو شاہی معمار یا مذہبی پیشوا کے لیے استعمال ہوتے تھے، یعنی قرآن کی بات تاریخی لحاظ سے درست ثابت ہوتی ہے۔ اگر ہم حامان کی اصل حقیقت کی بات کریں تو قدیم مصر میں فرعون کے قریب 3 بڑی شخصیات تھیں۔ چنانچہ سردار لشکر کے طور پر ایک آدمی ہوتا، دوسرا مذہبی پیشوا، اور تیسرا ریاستی تعمیر اور منصوبہ بندی کا سربراہ۔ حامان غالباً تعمیرات اور ریاستی ڈھانچے کا سربراہ اور مذہبی اثر رکھنے والا شخص تھا۔ ظلم کے نظام کا ایک بنیادی ستون اور کردار تھا۔ اسی لیے قرآن جب فرعون کی طاقت کی بات کرتا ہے تو ہمیشہ کہتا ہے فرعون، حامان اور ان کے لشکر وغیرہ۔ گویا حامان کسی عام درباری جیسا نہیں تھا بلکہ نظام کا دوسرا ستون تھا۔ حامان کی شخصیت کیونکہ یہودی دشمنی کے طور پر جانی جاتی ہے، اس لیے یہاں پر یہ بات بھی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ ہم آپ کے سامنے یہودی روایات کا تاریخی پس منظر، ان کا ماخذ، اس کا خاندان، بچپن اور انجام آپ کے سامنے بیان کریں۔ چنانچہ سب سے پہلے ایک بنیادی حقیقت کو سمجھیں کہ قرآن والا حامان جو کہ فرعون کا وزیر تھا وہ قدیم مصر کا رہنے والا تھا، جبکہ یہودی اور بائبل والا حامان فارسی بادشاہ سائرس کے دربار کا وزیر تھا۔ یہ دونوں مختلف شخصیات ہیں۔ یہودی حوالہ جات صرف پرشین حامان بک آف ایستھر کے بارے میں موجود ہیں۔ قرآن والے حامان کے بچپن، خاندان کے بارے میں روایتی اسلامی یا یہودی کتب میں تفصیلی سوانح موجود نہیں ہیں، لیکن یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ فرعون کے دربار میں جو حامان موجود تھا اس کی دشمنی کا ذکر قرآن بیان کرتا ہے۔
لیکن یہودی ماخذ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ فرعون کے دربار میں کسی حامان نامی بندے کا تذکرہ تو نہیں ملتا، لیکن ایک فارسی دربار میں یہود دشمن آدمی کا تذکرہ ملتا ہے جس کا نام اتفاق سے حامان ہی ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ فارسی دربار کی یہودیوں کے ساتھ کیا دشمنی تھی۔ تاریخی طور پر ہمیں اس چیز کے کوئی واضح ثبوت نہیں ملتے کہ ایرانی یا فارسی سلطنت کا یہودیوں کے ساتھ کوئی مخاصمہ، کوئی جھگڑا یا ان کے ساتھ ظلم و زیادتی والا معاملہ رہا ہو۔ ممکن ہے کہ تاریخی طور پر تاریخ دانوں سے یہ غلطی ہوئی ہو کہ انہوں نے سائرس بادشاہ ایران کے درباری کسی آدمی کو حامان سمجھ لیا، یا نام کی کچھ لفظی مشابہت یا اس کے تلفظ کی مشابہت کی وجہ سے اس کو حامان سمجھ لیا۔ لیکن تاریخی طور پر ایرانی حکومت، ایرانی بادشاہت اور ایرانی قوم کی یہودیوں کے ساتھ دشمنی ہمیں واضح طور پر دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اس وجہ سے اس بات کو تسلیم کر پانا کافی مشکل معلوم ہوتا ہے کہ فارسی اور ایرانی سلطنت میں کوئی حامان تھا جو کہ بنی اسرائیل کا بڑا دشمن تھا۔ اس کے برعکس قرآن کریم کے اندر جس حامان کا ذکر ہے اس کا زمانہ قطعی طور پر قرآن کی آیات سے وہ پتہ چلتا ہے جو کہ فرعون کا ہی زمانہ تھا، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا، اور بنی اسرائیل کے خلاف فرعون کی جتنی بھی چالیں اور فرعون کی سازشیں اور فرعون کے ظلم اور زیادتی والے معاملات اور فیصلے تھے، ان سب میں جو بندہ سب سے مرکزی حیثیت رکھتا تھا اس کا نام حامان ہی معلوم پڑتا ہے۔ باقی تاریخی طور پر اس کی کیا حیثیت ہے یہ تو مورخین اور تاریخ دان ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ہماری سمجھ اور تحقیق کے مطابق یہی معلوم پڑتا ہے کہ حامان سے مراد وہی حامان ہے جو کہ فرعون کا درباری اور اس کا وزیر اور مشیر خاص تھا، جو کہ ظلم اور زیادتی میں فرعون کا ہم قدم اور شانہ بشانہ چلنے والا تھا۔ بہرحال یہودی روایات کے مطابق حامان عمالقہ قوم کی نسل سے تھا، اور عمالقہ بنی اسرائیل کے تاریخی دشمن تھے۔ کتاب ایسٹر کے مطابق حامان کے 10 بیٹے تھے: پرشنداتا، دلفون، اسپتا، پوراتا، ریدائیا، ریدائی، اریسائی، پرماشتا، ریدائی اور ویزتا۔ سب کو بعد میں مار ڈالا گیا، اور جو یہودی روایات کے مطابق یہ اللہ کے عذاب کی تکمیل تھی۔ تاریخی اعتبار سے تصدیق شدہ سوانح حیات حامان کی نہیں ملتی، لیکن جو کچھ ریبنک لٹریچر، عبرانک لٹریچر اور اسی طرح مدراش وغیرہ کے اندر یعنی مذہبی بیانیوں سے ملتا ہے، ان کے مطابق حامان ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا، ذہین، چالاک اور موقع پرست آدمی تھا، درباری سیاست سے اوپر اٹھتا چلا گیا، خوشامد، فریب اور منصوبہ بندی سے اقتدار تک پہنچا، اور کچھ مدراش روایتیں یعنی مذہبی روایتیں کہتی ہیں کہ حامان پہلے غلام تھا مگر ذہانت و سیاست سے وزیر بن گیا۔ یہ روایات تاریخی نہیں بلکہ مذہبی بیانی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر یہودی متون کی بات کی جائے تو یہودی متون کے مطابق حامان کا کردار کیا ہے؟ چنانچہ یہودی روایات کے مطابق حامان انتہائی گھمنڈی، عبادت نفس میں مبتلا اور نسلی نفرت کرنے والا شخص تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور یہودیوں سے دشمنی رکھتا تھا۔ اس نے بادشاہ اخشویرس سے یہ قانون منظور کرایا ایک دن مقرر کیا جائے جس میں پورے فارس میں یہودیوں کو قتل کر دیا جائے۔ اگر یہودی کتب اور تواریخ کے حوالے سے حامان کا انجام دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ استیر نے اس کی سازش کو ناکام کیا اور حامان کو اسی پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا جو اس نے خود تیار کیا تھا۔ اس کے 10 بیٹے بعد میں قتل کیے گئے۔ یہودی اسے شیطان تاریخ مانتے ہیں۔ پوریم یہودیوں کی ایک کتاب ہے، اس میں اس کا نام لیتے ہی لوگ شور مچاتے ہیں تاکہ اس کی یاد مٹ جائے۔ اسی طرح اگر ہم یہودی روایات سے قطع نظر اسلامی تحقیقی نقطہ نظر کو سامنے رکھیں تو یہودی حامان کو فارس کا حکمران اور بادشاہ کا وزیر سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن مصر کا حامان کیسا ہے اور فرعون کا دست و بازو قرار دیتا ہے۔ یہودی حوالہ جات قرآن کے حامان پر لاگو نہیں ہوتے۔ قرآن والا حامان تاریخی طور پر مصری شاہی عہد سے جڑا ہوا ہے۔ جدید مصر کے تحقیق میں ہی مین، حامان اور ہمن وغیرہ کے نام عام طور پر رائل فیملی اور شاہی خاندانوں کے اندر ملتے ہیں، یعنی قرآن تاریخی طور پر درست قرار دیتا ہے۔ چنانچہ اگر ہم نتیجے کی بات کریں تو یہودی روایات والا حامان ایک الگ شخصیت کا حامل تھا، جبکہ اسلامی قرآن کے اندر جو حامان ذکر کیا گیا وہ ایک الگ شخصیت کا حامل تھا۔
دوسری طرف تاریخی لحاظ سے قرآن کا بیانیہ مضبوط حیثیت رکھتا ہے، جبکہ یہودی بیانیہ محض افسانوی اور کہانی کی حیثیت رکھتا ہے۔ بہرحال انجام دونوں کا ایک ہی جیسا تھا: غرور، تکبر، پھر اس کے بعد ذلت، تباہی، بربادی اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جانا۔ بہرحال اگر اسلامی نقطہ نظر سے ہی دیکھا جائے تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی کہ اے فرعون، رب کو مانو اور بندوں پر ظلم چھوڑ دو، تو فرعون اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ وہ طاقتیں تھیں جو نظام ظلم کو چلانے میں مدد دیتی تھی۔ انہی طاقتوں میں سب سے خطرناک نام حامان کا بھی تھا۔ اسی نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا، جادوگری کا پروپیگنڈا، جھوٹ اور خوف کی سیاست کو مضبوط کیا اور حق کے مقابلے میں دشمنی کی انتہا کی۔ پھر تاریخ نے وہ دن دیکھا جب سمندر کھلا، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پار ہو گئے اور فرعون اپنے لشکر سمیت ڈوب گیا۔ ساتھ کون کون ڈوبا؟ وہی نام جس نے ظلم کو سہارا دیا تھا، یعنی حامان۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انہیں پکڑا، سمندر میں غرق کر دیا۔ حامان صرف ایک تاریخی کردار نہیں تھا، وہ ایک ظلم کے نظام کی علامت تھا۔ حامان ہر دور میں موجود ہوتا ہے، ظلم کے نظام کو چلانے والا، ظالم حکمران کا دایاں بازو، طاقت، سیاست اور ظلم کو جوڑنے والا ذہن۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ظلم کبھی قائم نہیں رہتا۔ فرعون اور حامان جتنے بھی طاقتور ہوں، انجام ہمیشہ رسوائی اور ذلت ہی بنتی ہے۔ حامان کا ذکر صرف ایک مذہبی داستان نہیں، یہ انسانیت کے نام ایک وارننگ ہے، ایک پیغام ہے کہ جب طاقت کے نشے میں انسان حق کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو سمندر اس کے سامنے کھلتے نہیں، اسے نگل لیتے ہیں اور انہیں تباہ و برباد کر کے تاریخ کے صفحات میں عبرت کا نشان بنا کر چھوڑتے ہیں۔ آج کے دور میں حکمران اور ان کے معاونین جو ظلم اور جبر کی سیاست کرتے ہیں اور لوگوں پر مسلط ہو کر ظلم اور نظام ظلم کو چلاتے ہیں، اور جو ان کے ہرکارے، ان کے دست و بازو بن کر اس نظام ظلم کو چلانے میں ان کے مددگار بنتے ہیں، حامان ان سب کے لیے ایک سبق ہے کہ جو ظلم کرنے والا ہے اور جو ظلم میں ساتھ معاونت کرنے والا ہے، دونوں کا انجام ایک ہی ہے اور دونوں ہی ذلت، رسوائی اور عبرت کا موقع بن جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، حامان کے متعلق آپ نے ہماری یہ تحقیقی ویڈیو سماعت فرمائی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر لیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ پھر ملیں گے ایک دلچسپ اور تاریخی موضوع کے ساتھ دوبارہ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔